کہ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، میرے بعد انشاءاللہ رب العزت ایک بہترین خطاب خطیب اعظم ہندوستان، ماہر درسیات حضرت علامہ محمد فاروق صاحب قبلہ نظامی ثانیہ سبحانی، پرنسپل دارالعلوم نسواں علیمیہ جمدہ شاہی سے آپ کو سماعت کرنا ہے. آپ نے شہنشاہ ترنم جناب راشد مرکزی صاحب کو سماعت کیا. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں. میری خواہش نہیں تھی کہ میں تقریر کروں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، مگر میں سوچا کہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کر دوں. حضرات محترم، آئیے کچھ عرض معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، افرا تفریح کا ماحول نہ بنائیں. یہ محفل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب کی گئی ہے، جس حسین ابن علی کے نانا کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ آج اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. میری آواز پست ہے، وجہ یہ ہے کہ محرم جب سے لگا ہے نا، ایک رات میں دو جلسوں کو کرنا، سفر کرنا، پھر صبح پڑھانا، یہی وجہ ہے کہ آواز بھی پست ہے. مگر آپ اگر ساتھ دیں گے تو تھوڑی دیر ضرور ذکر حسین کروں گا. حضرات محترم، اس دھانی بازار کی زمین پر لوگ ذوق و شوق کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں. بڑے بھائی خورشید صاحب نے، افضل بھائی نے کہا کہ ایک اچھا پروگرام اس دیار میں ہو جائے، جس کی وجہ سے شہنشاہ ترنم جناب راشد مرکزی صاحب اور حضرت علامہ محمد فاروق صاحب قبلہ کی تحریک لی گئی. کیونکہ ہم لوگ تو برابر آتے رہتے ہیں. یہ انشاءاللہ رب العزت اگر بارش نہیں ہوئی ہوتی تو آج کی مجلس بڑی حسین ہوتی. پھر بھی جتنے لوگ ہیں نا، بہت زیادہ لوگ ہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں تو تعداد کو دکھانے کے نہیں بلکہ محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. اور کن کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے؟ اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، جنہوں نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین سے اپنے سر کو کٹایا ہے مذہب اسلام کے وقار کی حفاظت کے لیے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، نماز رسول جب مدینہ المنورہ کی پاک زمین پر پیدا ہوئے، حضرت امام حسین کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی مدینہ المنورہ کی پاک زمین پر حسین ابن علی کی شہادت کی خبر عام ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو خبر ہو چکی ہے کہ نماز رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کو پتہ چل چکا ہے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. حضرت عثمان غنی ذو النورین کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. حضرت امام حسن مجتبیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بھائی حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو معلوم پڑ چکا ہے کہ میرے لخت جگر نور نظر کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا. یہاں تک کہ مسلمانوں، دونوں عالم کے مالک و مختار پیغمبر اسلام کو خبر ہو چکی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. مگر دنیا کی تاریخ بدل سکتی ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، مگر کوئی مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کیا ہو
یا سیدہ فاطمہ نے یا ہم امام حسن مجتبی نے کہ مولا حسین ابن علی کے اوپر سے امتحان کو ہٹا لے، بلکہ اے مسلمانوں نبی نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، سیدہ فاطمہ نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو مولا کی بارگاہ میں یہی دعا کیا ہے کہ رب کائنات میرا بیٹا حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو اسے صبر عطا کرنا، اسے صبر و استقامت کے دامن سے وابستہ رکھنا۔ اے مسلمانوں میں آپ کو میں سے دینا چاہیتا ہوں، اگر اس دھانی بازار کا رہنے والے کسی مسلمان کو یہ خبر ہو جائے کہ فرندہ کے چوراہے پر اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، فرندہ کے چوراہے پر اس کے بیٹے کو مار دیا جائے گا، دعوے کے ساتھ کہتا ہو مسلمانوں اگر دھانی کا رہنے والا فرندہ چوراہے دیکھے گا حقیقت میں اپنے آپ میں دہل جائے گا، اس کا کلیجہ اپنے آپ میں پاش پاش ہو جائے گا۔ مگر آؤ فاتح خیبر کی زندگی دیکھو، داماد پیغمبر کی زندگی دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و استقامت پر کروڑوں سلام بھیجو مسلمانوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مدینہ المنورہ کی پاک زمین سے چلتے ہیں، جنگ صفین کے لیے جاتے ہیں، چلتے چلتے ایک میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے آپ میں پڑاؤ ہوتا ہے، ایک سائل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے شخص یہ بتا اس میدان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا اسے میدان نینوا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں پوچھتے ہیں اے شخص یہ بتا کیا اس میدان کا کوئی اور نام ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا ہاں ہاں اسے کرب بلا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ گئے، کربلا کا نام جیسے ہی سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو کے قطرات کو لے لیتے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ نہر فرات کی طرف ان کی نگاہ جاتی ہے۔ حضرت علی کہتے اے شخص یہ بتا اس نہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا اسی نہر کو تو نہر فرات کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اور رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو کے قطرات کو لے کر گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا تھا اے علی جب تم مدینہ سے چلے تھے تو تیرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، علی جب مدینہ سے چلے تھے تو تم اپنے آپ میں اس طریقے سے مسکان لے کر چلے تھے، علی اس زمین پر آنے کے بعد اس میدان میں آنے کے بعد تیرے آنکھوں میں آنسو کے قطرات کیوں ہے؟ تو اپنی آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو کیوں جاری کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو کے قطرات کو لے کر عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے ساتھیوں تمہیں پتہ نہیں ہے ایک دن کی بات ہے میں نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میرے آقا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا علی تیرے بیٹے حسین کو ایک دن میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں سنو سنو تمہیں خبر نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، جانتے ہو وہ جو اپنے آپ میں نہر فرات کو تم دیکھ رہے ہو نا اس نہر پر اس طریقے سے پابندی لگائی جائے گی، اس طریقے سے پہرا لگایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اگر یہاں پر کتا پانی مانگے تو کتے کو پانی پلا دو، سور پانی مانگے تو اسے پانی پلا دو، دنیا کا رزیل سے رزیل جانور پانی مانگے تو اسے پانی پلا دو، مگر خاندان اہل بیت کے چشم و چراغوں کو ایک قطرہ پانی نہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو کے قطرات کو لیتے ہیں، روتے ہوئے عرض کرتے اے میرے پیارے ساتھیوں سنو سنو یہی وہ زمین ہے جسے زمین کربلا کہا جاتا ہے، اسی زمین پر میرے بیٹے حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، میرے بیٹے حسین کے کجابے اسی زمین پر رکھے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کا خیمہ لگایا جائے گا، میرے خاندان اہل بیت کے چشم و چراغوں کے جسموں کے چھلنی اسی زمین پر کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات کربلا کو بیان کرتے ہیں اور جانتے ہو مسلمانوں مگر دنیا کا کوئی مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ حضرت علی نے کربلا کے میدان سے مولا کی بارگاہ میں یہ دعا کیا ہو کہ رب کائنات میرے بیٹے حسین کے اوپر سے امتحان کو ہٹا لے۔ اے مسلمانوں کربلا کے میدان میں حضرت علی نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو یہی دعا کیا ہے کہ رب کائنات میرا بیٹا حسین جب اس زمین کربلا میں پہنچے تو اسے صبر عطا کرنا۔ اے مسلمانوں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کو پتا ہے، نبی آخر الزمان کو معلوم ہے، حضرت امام حسن مجتبی کو پتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتا ہے کہ ہم نے اگر ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھایا تو رب کائنات حسین ابن علی کے اوپر سے امتحان کو ہٹا لیتا، مگر نبی اپنی امت کو میسج دینا چاہیے تھے، اپنی امت کو پیغام دینا چاہیے تھے اے امت محمدیہ میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں سنو میرا خاندان اس دنیا میں صرف دولت کے خاطر نہیں آیا ہے، ثروت کے خاطر نہیں آیا ہے، شہرت کے خاطر نہیں آیا ہے، بلکہ جب میرے دین پر حملہ کیا جائے گا تو میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں اپنے سر کو کٹا کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہوا
حضرات محترم وقت کی قلت ہے، میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کیونکہ آپ حضرات کو مابعد کربلا پر بیان سننا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ اے مسلمانوں، 9ویں ماہ محرم الحرام کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوا چلو۔ حقیقت میں جس 9ویں ماہ محرم الحرام کی تاریخ میں اے مسلمانوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد تلوار کو ٹیک لگا کر اپنے آپ میں خیمے کے باہر تشریف فرما تھے۔ حقیقت میں مسلمانوں سیدہ زینب آئے تھے، امام حسین نعرہ تکبیر حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے ایک بہترین خطیب اعظم ہندوستان مجاہد سنیت ماہر درسیات حضرت علامہ محمد فاروق صاحب قبلہ نظامی پرنسپل دارالعلوم علیمیہ نسواں جمدہ شاہی منبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو ان کا عمدہ خطاب سننا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی جتنی اچھی تقریر ہوتی ہے نا اتنی ہی اچھی نعت بھی ہوا کرتی ہے۔ تو سنیں گے نا؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے بھیا؟ سب سنیں گے؟ ہاں یار، گولڈن چانس ہے، بڑی مشکل سے تو تاریخ ملی ہے نا خورشید بھائی؟ ہاں، بہت مشکل سے تاریخ ملی ہے، تو آپ حضرات بغیر سن کر مت جائیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نثار احمد نظامی روز آ سکتا ہے مگر حضرت کی ذات روز روز آپ کے ہاں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ انہیں سماعت کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، آؤ میں آپ کو میسج دیتا ہوا چلو، عاشورہ کی رات جس رات اور آپ اپنی زندگی کے وقار کو مجروح کرتے ہیں، جس رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے اے مسلمانوں اپنے سر کو سجدے میں رکھا تھا، قرآن کی تلاوت کیا تھا، آج اسی عاشورہ کی رات ہم اپنی عزتوں کا جنازہ کس انداز سے نکالتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو کس طریقے سے ہم بدنام کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے وقار کو ہم کس طریقے سے مجروح کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، عاشورہ کی رات تھی جس رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد سے ایک رات کی مہلت مانگی تھی کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیا جائے۔ اس رات اے مسلمانوں امام حسین کے ساتھیوں نے نماز کی ادائیگی کیا تھا، قرآن کی تلاوت کیا تھا، اپنے سر کو سجدے میں رکھا تھا، مگر مسلمانوں آج تاریخ اٹھا سکتے ہو، آج قوم مسلم اپنی عزتوں کا جنازہ عاشورہ کے رات میں کس طریقے سے نکالنے پر آمادہ ہے۔ جس رات میں ہمیں قرآن کا درس ملا، جس رات میں ہمیں نماز کی ادائیگی کا درس ملا، جس رات میں ہمیں شریعت اسلامیہ کے وقار کو اونچا کرنے کا درس ملا، آج اسی رات میں ہم میلہ اور بازار کی شکل لگا کر اے مسلمانوں ہم خود ناچتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو میلوں میں لے جا کر اپنی عزتوں کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کربلا کے میدان سے مسلمانوں اگر ہمیں صبر کا پیغام ملتا ہے نا تو ہماری بیٹیوں کو پردے کا پیغام ملتا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، خیمہ حسین کو جب جلا دیا گیا تھا، حضرت سیدہ زینب اور تمام بیٹیوں کے سروں سے روپٹے کو جب چھین لیا گیا تھا، اے مسلمانوں اپنے آپ میں خیمہ حسین کا جو خیمہ لگا تھا اس کا تھوڑا سا ایک ٹکڑا کپڑا بچا تھا، سیدہ زینب نے اپنے سر پر ڈھانپ کر کہا تھا خاندان کی بیٹیوں یاد رکھو اس مشکل وقت میں بھی ہمیں پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ اے مسلمانوں کربلا کے میدان سے سیدہ زینب نے پردے کا اہتمام کیا تھا، آج ہم اپنی بہنوں کو بازاروں کی زینت بناتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو میلوں میں لے جا کر اس کی زینت بناتے ہیں، اس کے وقار کو مجروح کرتے ہیں۔ امام حسین کی عقیدت کا نام یہ نہیں ہے، امام حسین کی محبت کا نام یہ ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرو، اپنی بہنوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرو۔ اے مسلمانوں آج جب سے ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو گئی ہے، جب سے ہماری بیٹیاں بازاروں کی زینت بن رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے نیوز چینلوں کے ذریعے سے خبر ملتی ہے کہ فلاں کی بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان، جو باپ اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے گا، جو باپ اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کی تاریخ بتائے گا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ بیٹی مر سکتی ہے مگر کسی غیر محرم کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ تم اپنی بیٹیوں کو حقیقت میں شریعت اسلامیہ کے قوانین کو پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم سے انہیں آراستہ کراؤ۔ انشاءاللہ رب العزت جب یہ بیٹیاں پردے میں رہیں گی، یہ بیٹیاں جب
कुरान की तिलावत करेंगी, ये बेटियां जब नमाजों की पाबंदी करेंगी तो रब तबारक व तआला इनके कुरान पढ़ने की बरकत से तुम्हारे घरों से बलाओं को दूर फरमाकर रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन वलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, आओ करबला की वो तारीख आपको बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हुआ चलो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत है, आशूरा की रात है, रात का पहर खत्म होने वाला है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को आवाज दिया है, बेटा अली अकबर तुम कहाँ हो? हजरत इमाम अली अकबर ने कहा था जी बाबा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था बेटा जरा करबला के मैदान में जाकर अजान की सदाओं को बुलंद कर दो। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मुसलमानों करबला के मैदान के लिए जैसे ही चले हैं, इमाम हुसैन ने कहा था ए बेटा करबला के मैदान में अजान देने के बाद जरा करबला के नक्शे को भी ज़हन में बसा के आना। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में अजान की सदाओं को बुलंद करते हैं। अजान की सदाओं को बुलंद करने के बाद ए मुसलमानों करबला की जमीन का चक्कर लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि बाबा जान ने कहा था बेटा जरा करबला के नक्शे को ज़हन में रखना। ए मुसलमानों हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलते 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 एक जमीन पर पहुंचते हैं, एक जगह पर पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि एक खातून है जो अपने सर से लेकर पांव पर अपने आप में पर्दे में है। हकीकत में मुसलमानों उसकी आंख से आंसुओं के कतरात गिर रहे हैं। बेदर्दी के साथ वो खातून आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है। हजरत इमाम अली अकबर का बयान है कि मैं अपने आप में जब इस खातून को देखा तो क्या देखता हूँ कि वो बेदर्दी के साथ रो रही है और अपने आंचल से जमीन करबला को साफ कर रही है। अपने आप में जमीन करबला से कंकरों को चुनकर अपने दामन में समेट रही है। ऐसा पता चल रहा है, ऐसा अपने आप में लग रहा था कि इसका कोई अपना जमीन करबला में शहीद होने वाला है, इसका कोई अपने आप इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। हजरत इमाम अली अकबर कहते हैं मैंने जब उस खातून को देखा अपने आप में दिल में सोचने लगा मौला ये तो कूफा तो बेवफाओं की जमीन है, कूफा तो बेदर्दों की जमीन है, कूफा तो बेईमानों की जमीन है। वो कौन सी खातून है जो जमीन करबला को इतनी बेदर्दी के साथ साफ कर रही है, जमीन करबला के कंकरों को चुनकर अपने दामन में समेट रही है। हकीकत में मुसलमानों हजरत इमाम अली अकबर कहते हैं मैंने उस खातून को देखा और देखने के बाद सीधा अपने पापा की बारगाह में गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा बेटा अली अकबर क्या तूने जमीन करबला को साफ कर लिया? हजरत इमाम तूने जमीन करबला के अब नक्शे को देख लिया? क्या तूने अजान की सदाओं को बुलंद कर दिया? हजरत इमाम अली अकबर ने कहा जी बाबा मैंने अजान की सदाओं को बुलंद किया। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में मचल कर अर्ज करते हैं बाबा मैं अपने आप में जब करबला के नक्शे को देख रहा था तो एक बाबा एक जगह से मैं गुजरा, एक खातून थी जो बेदर्दी के साथ अपनी आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही थी। बाबा ऐसा पता चल रहा था कि कोई उसका अपना जमीन करबला में शहीद होने वाला है, कोई अपने आप से दुनिया से रुखसत हो रहा है। ए बाबा वो अपने आंचल से जमीन करबला को साफ कर रही थी, वहां के कंकरों को समेट रही थी। ए मुसलमानों हजरत इमाम अली अकबर अपने बाबा जान की बारगाह में मचलते हैं, अर्ज करते हैं बाबा ये तो कूफा बेईमानों की जमीन है, कूफा तो बेदर्दों की जमीन है, कूफा तो बेवफाओं की जमीन है। बाबा ये कौन सी खातून थी जो जमीन करबला में अपने आंचल से जमीन करबला को साफ कर रही थी? हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से कहा था बेटा क्या तूने उस खातून को नहीं पहचाना? इमाम अली अकबर ने कहा था नहीं बाबा। हजरत इमाम हुसैन कहते बेटा अली अकबर वो खातून कोई और नहीं थी कि मेरी माँ तेरी दादी सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा थी जो जमीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही थी कि कल मेरा बेटा हुसैन 72 सख्त खाकर इसी जमीन पर जी गिरे तो मौला उसे कंकर कहीं तकलीफ। वाह वाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। करबला के वाक़े के लिए एक वक्त चाहिए, अगर करबला का वाक़या सुनना होना तो एक फुल टाइम चाहिए तब करबला का बयान हो सकता है। उसमें भी अगर 4 घंटा 5 घंटा रहेगा तब भी करबला का बयान नहीं हो पाएगा। हजरत भी 10 रोज़ा महाराष्ट्र में बोलते थे और मैं भी बोल चुका हूँ, तब जाकर 10 दिन में करबला के वाक़यात पूरे होते हैं। वो भी कहीं कहीं कुछ वाक़े को काटा जाता है तब जाके पूरा होता है। ठीक है, अब हजरत की आमद है, 2-3 शेर में मनक़बत इमाम हुसैन पढ़ूंगा फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। सुभान अल्लाह पढ़े हजरत, पढ़े माशाअल्लाह। सुनेंगे?
عطا و نوازش. لیکن اتنے بڑے نعت خواں کو یار آپ اس انداز سے سنے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ میں بہت دن پہ آیا ہوں نا، تو ایسا پتہ چل رہا ہے کہ دھانی کا ماحول بدل گیا کیا. میں حضرت سے بڑی تعریف کیا تھا یار، ہے نا، میں کہا تھا وہاں کے لوگ بڑی ذوق شوق سے سنتے ہیں، لیکن وہ ذوق شوق آج دکھا نہیں ہے نا. جیسے آپ ممتاز ٹانڈوی کو سماعت کرتے تھے، سہراب قادری کو سماعت کرتے تھے، ہے نا، تو وہ ذوق و شوق پیدا کرو یار، عزت نہ جانے دو، بڑی محنت سے بلایا گیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو اچھے انداز سے سننے کی کوشش کرو، کہیں مچل کر سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان. ہے نا، یہ 2-3 مہینوں میں کچھ ماحول چینج ہوا ہے کیا؟ نہیں ہوا نا. تو یار ایسا ذوق لو کہ جو تعریف کیے تھے اس پر تو کھڑے اتر جاؤ، ہے نا، نہیں تو شہنشاہ ترنم راشد مرکزی صاحب کہیں گے یار نثار بھائی آپ تو بڑی تعریف کیے تھے، ہے نا، اور یہاں کے لوگ بڑی سستی سے سماعت کیے، صحیح ہے نا. آج خورشید بھائی ماحول کچھ چینج ہے، ٹھیک ہے، تو اس چینجنگ کو آپ لوگ اپنے آپ میں بیداری پیدا کرو. ٹھیک، تو میں شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں قدموں سے مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی پشت پر جا کر سوار ہو جاتے ہیں، اپنے نانا کی پشت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اے مسلمانوں، جیسے ہی نماز رسول اپنے نانا کی پشت پر سوار ہوئے ہیں، میرے آقا پیغمبر اسلام کو احساس ہوتا ہے، نبی آخر الزماں کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا حسین میرے پشت پر سوار ہو چکا ہے. حقیقت میں مسلمانوں، نبی سوچتے ہیں کہ اگر میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا ہوں تو میرا بیٹا حسین زمین پر آ جائے گا، میرے بیٹے حسین کو چوٹ لگ سکتی ہے، میرے بیٹے حسین کو تکلیف ہو سکتی ہے. مسلمانوں، کوفہ کے بے وفاؤں کو نبی کی اس روایت پر غور کرنا چاہیے تھا کہ پیغمبر اسلام اپنے نواسے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے نواسے حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم اور آپ مسلمانوں جب نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے سر کو جب سجدے میں رکھتے ہیں، اے مسلمانوں، ہم اور آپ سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت 3 مرتبہ 5 7 9 11 مرتبہ کرتے ہیں. مگر قربان جاؤ نبی کی عظمت و رسالت پر اپنے نماز حسین کو اپنے پشت پر سوار کر کے نبی آخر الزماں اپنے سجدے کو طویل کرتے ہیں، اپنے سجدے کو لمبا کرتے ہیں. اے مسلمانوں، اس طریقے سے سجدہ لمبا ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت 5 7 9 11 21 نہیں، بلکہ ٹوٹل نبی آخر الزماں 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں. جیسے ہی 72 مرتبہ نبی نے اپنی زبان اقدس سے تلاوت کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی پشت سے زمین پر آتے ہیں. میرے آقا پیغمبر اسلام اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں. نماز مکمل ہوتی ہے، صحابہ کرام کے درمیان ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ آج نماز رسول کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو سجدہ طویل کرنا پڑا، پیغمبر اسلام کو سجدہ لمبا کرنا پڑا. یہ خبر آہستہ آہستہ امام حسین کی والدہ ماجدہ، جن کو دنیا سجدہ کہتی ہے، جن کو دنیا زاہدہ کہتی ہے، جن کو دنیا طیبہ طاہرہ کہتی ہے، حضرت فاطمہ زہرا کے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے حسین کو اپنے قریب بلاتی ہے، کہتی ہے اے میرے لال، اے میرے لخت جگر نور نظر، اپنے نانا کو کیوں پریشان کیا کرتا ہے؟ آج تیری وجہ سے تیرے نانا کو اپنے آپ میں سجدہ طویل کرنا پڑا، تیری وجہ سے آج تیرے نانا کو سجدہ لمبا کرنا پڑا. حضرت امام حسین کا بچپنا ہے، اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں مچلتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی، اگر آج نانا نے مجھے اپنی پشت پر سوار کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت 72 مرتبہ کیا ہے، اے امی سول، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب دین مصطفی پر حملہ کیا جائے گا، میرے نانا کی شریعت پر اعتراض کیا جائے گا، قرآن کی تعلیم کو مٹانے کی بات کی جائے گی، تو تیرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر کے دین مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہوا. اب یہی پر گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اور حضرت کے بیٹھا کر بہت لمبی گفتگو کرنا یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. 15-20 منٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ رب العزت اب ان کی نعت خوانی سنیں، حضرت کا ایک عمدہ خطاب سنیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہے تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے. میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے. رضائے حسنین کمیٹی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس دھانی بازار کے مسلمانوں پر رحمتوں کی برسات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.